اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہے ستمبر کی 8 تاریخ، سال ہے 2023، دن ہے جمعہ کا۔ میرا نام ہے وقاص عزیز۔ راولپنڈی آرٹ کونسل میں ہونے والی ادبی اور بے ضابطگیوں اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹ کو کس طرح وہاں پہ تباہ کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیے، کسی کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو اسے ٹھیک کہا جائے۔ اگر میں کہیں غلط ہوں، میرے دوست مجھے ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، تو میں رک جاتا ہوں۔ بات انصاف کی ہونی چاہیے، سچائی کی ہونی چاہیے۔ جب آپ آرٹ کونسل، اکادمی ادبیات، الحمرا، مجلس ترقی ادب، نیشنل بک فاؤنڈیشن، مقتدرہ قومی زبان جیسے اہم اداروں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو ان نشستوں پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ شہر کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں کو مکمل طور پر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کی کسی دھڑے بندی اگر ان کے اندر ہے تو اس میں آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ آپ یکساں طور پر مواقع فراہم کریں گے اور اس شہر میں فنون لطیفہ کی سرپرستی کرتے ہوئے ان کی بڑھوتری کا سبب بنیں گے۔ لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ وقار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، ناہید آپا ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن یہ ویلاگ کرنے پہ مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ حالات کو اس نہج پہ لایا گیا ہے کہ اب شہر کے ادباء اور شعراء جو ہیں وہ کھل کر بات کریں۔ مجھے یہاں یہ کہنے میں بھی کوئی یار نہیں ہے کہ جہانگیر عمران جو ہیں وہ ہلکا ارباب ذوق کا اجلاس جو ہے وہ آرٹ کونسل میں لے کر آئے۔ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آرٹ کونسل ہے ہی آرٹسٹوں کے لیے، فنکاروں کے لیے، ادیبوں کے لیے ہے۔ لیکن اس اجلاس کے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیگر جو ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان پر بات نہ کی جائے۔ اگر تو میں صرف شاعر ادیب ہونے کے ناطے بات کرتا تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی ذاتی رنجش ہے یا شاعری کی بات ہے۔ نو، میں نے کلیتاً آرٹ کونسل میں ہونے والی سرگرمیوں کا پچھلے 1.5 سال سے میں جائزہ لے رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، بڑی خاموش آبزرور کے طور پر۔ وقار بھائی سے اس دوران ملاقاتیں بھی ہوئیں، انہوں نے میری سرپرستی بھی کی اور انہوں نے بہت اچھے حوالے سے مجھے بیک اپ کیا۔ لیکن اب یہاں آ کے وہ ایک شریف آدمی ہے، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا، اس ویلاگ تک آتے آتے مجھے ٹوٹل 450 دن لگے ہیں، 450 دن لگے ہیں یہ ویلاگ کرنے تک۔ آج 450واں دن ہے۔ اتنا میں نے اس لیے سوچا کہ ایک شریف آدمی ہے، کہیں نہ دانستہ طور پر تو فیصلے نہیں ہو رہے، کہیں کوئی اور فیصلے تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی پریشر تو نہیں ہے ان پر۔ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک پریکٹیکل پریکٹس ہوئی۔ اس پریکٹس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ معاملات کیا ہے۔ میں اب یہاں سے پہلے نمبر پہ بات کرتا ہوں۔ سٹیج آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے لاہور تک بھی اپلیکیشن پہنچائی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سٹیج کو تباہ کرنے میں آرٹ کونسل کی انتظامیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ سنڈے کو، اتوار کا دن ہوتا ہے سٹیج کا یا ڈرامے کا یا ویکینڈ ہوتا ہے، تو ایسے میں تالے لگا دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری چھٹی ہے، ہم آرام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ملازم ہیں جنہوں نے سٹیج کی لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، وقار صاحب نے۔ اب اس کا ہیڈ کون ہے آرٹ کونسل کا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ کس نے سارے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ وقار صاحب کا میں نے انٹرویو بھی کیا اور اس میں بہت اچھی گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ سب نے دیکھی ہے۔ یہ ویلاگ وقار صاحب کے خلاف نہیں ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں، اور میں کوئی اپنے ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کا پاس رکھ کر بھی یہ بات نہیں کر رہا، بات میرٹ پہ کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ 14 اگست کے مشاعرے کی لسٹ مجھ سے بنوائی جاتی ہے، پاکستان بھر کے نوجوان شعراء کی لسٹ میں دیتا ہوں، جینون لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعر و ادب کے لیے اپنا ٹائم، اپنی جوانیاں گال رہے ہیں، کسی ادبی لابی کا حصہ نہیں ہیں، صرف اصل شعر کہتے ہیں اس وجہ سے۔ اور اس لسٹ میں چونکہ ان کے ارد گرد یہ جو 3-4 نوٹنکی ہیں، یہ جو شاپر ہیں، ان کا نام نہیں تھا، اس لیے وہ پوری کی پوری لسٹ ڈمپ کر دی گئی، ڈسٹ بن میں پھینک دی گئی، یہ کہہ کر کہ جناب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ تو پھر جو مشاعرہ ہوا تھا اس میں فنڈ کہاں سے آ گئے؟ چلو اور کچھ نہیں تھا، چائے پانی کا بھی تو وہ خالہ جی کا گھر ہے، کوئی یہاں پہ لوٹے بھرنے لوگ آئے ہوئے ہیں یا کوئی چوکی بھری ہوئی ہے کہ اللہ واسطے پہ جو ہے وہ چائے اور آپ کو بسکٹ دے دیں گے؟ کہاں سے آئے وہ فنڈ، کہاں سے آئے پھر؟ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات، پھر دوسرا مشاعرہ ہوتا ہے 6 ستمبر کا، آج میرے خیال سے ہے وہ، یہ کل ہوا ہے، مجھے یہ بھی نہیں یاد۔ اس میں بھی کوئی جینون آدمی موجود نہیں ہے، اس میں بھی جو لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہے؟ اب انہیں کیا آپ نے کاغذی پھولوں کے ہار ڈالنے کے لیے بلایا ہوا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو فنڈ ہوگا نا۔ اچھا، تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں۔ لیاقت علی چٹھا صاحب مجھے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرے پروگراموں میں ایز گیسٹ آتے رہے ہیں۔ وہ آئے، وہ ایک متحرک آدمی ہیں، انہوں نے راولپنڈی لٹریری فیسٹیول کی بات کی۔
مجال ہے کہ اس کو کہیں مارکیٹ کیا گیا ہو، ہال سناٹے خالی، کوئی آڈینس ہی نہیں تھی۔ محمد عاصم بٹ جیسا بڑا آدمی فکشن پہ بات کر رہا ہے، سننے کے لیے خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ لسٹ 2-3 لوگوں نے بنائی، وہ بھی میرے دوست ہی ہیں، میں اب ان کو کیا کہوں، مگر ان کے اندر اتنا حسد اور کینہ ہے کہ وہ کسی نوجوان کو آگے نہیں آنے دیتے، اور وہ اگر کوئی نوجوان آگے آ رہا ہونا تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں ایسے ایسے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ تباہی پھر جاتی ہے۔ میرے بارے میں تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، جینونلی جو انہوں نے کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد راولپنڈی لٹریری فیسٹیول، یعنی راولپنڈی کے ماتھے کا چہرہ تھا۔ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کہاں گیا؟ فنڈ نہیں تھے، پھر مذاق بن گیا جی فنڈ نہیں تھے۔ 8 کونسلوں کے پاس اگر فنڈ نہیں ہیں تو منور خان آفریدی کی بات میں دہراتا ہوں کہ 8 کونسل کو بند ہو جانا چاہیے۔ اگر فنڈ نہیں ہے تو اس لیے یہ اتنا بڑا ڈھانچہ معذرت کے ساتھ کس لیے کھڑا کیا گیا ہے؟ اگر یہاں پہ فنڈ نہیں ہے اور ایک چھوٹے سے چائے خانے کے اوپر چائے کی پیالی میں آپ نے پورے شہر میں منافقت اور گندگی برپا کرنی ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں راولپنڈی کے جینون ادیب کا حق مار رہے ہیں۔ ادیب کسی شہر کا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہنے پہ میں نے کہا نا آغاز میں کہ یہ ولاگ کرنے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وقار صاحب؟ یہ آپ سے سوال ہے ہمارا۔ راولپنڈی کا نوجوان ادیب کہاں ہے؟ راولپنڈی کا سینئر جینون ادیب کہاں ہے؟ راولپنڈی کا اصل فنکار کہاں ہے؟ کہاں ہیں جڑواں شہروں کے وہ لوگ جس کی نمائندگی آپ کی یہ 8 کونسل کرتی ہے؟ آپ نے احمد رضا راجہ نے پوسٹ لگائی، اس میں انہوں نے کہا کہ مالی حوالوں سے بھی آڈٹ ہونا چاہیے۔ احمد رضا راجہ صاحب نے، سابق سیکٹری ہیں حلقہ ارباب ذوق کے، نوجوان دوست ہیں ہمارے، بڑے بھائی ہیں، سینئر لکھنے والے ہیں، انہوں نے پوسٹ لگائی کہ مالی آڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں راجہ صاحب یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اخلاقی آڈٹ بہت ضروری ہے۔ لیاقت علی چٹھا صاحب بتائیں گے کہ وہ ذرائع نے مجھے بات کنفرم کی ہے کہ اپنی نجی میٹنگز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 کونسلز کے پاس تو بہت فنڈ ہیں اور پنڈی میں نے لٹریری فیسٹیول کروا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ شعیب خالق جیسا آدمی نہیں تھا۔ کیوں؟ بلانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ جس انداز سے انہیں فون کال کی گئی، کیا ایک سینئر آدمی کو ایسے کال کی جاتی ہے، ایسے بلایا جاتا ہے؟ اب جہانگیر صاحب تو دوست ہے نا، تو انہوں نے تو فون کر دیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، دوست کی کال اس طرح سنی جا سکتی ہے، لیکن آفیشیلی کیا ویسے سنی جا سکتی ہے؟ اس میں قیوم طاہر کہاں تھے؟ اس کانفرنس میں احمد رضا راجہ کہاں تھے؟ اس میں راج سرحدی کہاں تھے؟ اس میں دیگر جینون ترین جو پوٹھوار کے ادیب شاعر تھے، گجر خان کے لوگ کہاں تھے؟ وہ راولپنڈی میں نہیں آتا۔ کلر سائیدان کے ادیب کہاں تھے؟ نصیر زندہ، طاہر یاسین طاہر اور دیگر لوگ کہاں پہ تھے؟ روات سے لکھنے والے کہاں پہ تھے؟ اچھا، پھر ہم آتے ہیں تو دیگر یہ جو یو شیپ بنتی ہے راولپنڈی کی، اس میں سے تمام نمائندگان کہاں پہ تھے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ فرد واحد بیٹھ کر آپ کو مشورہ دے، لسٹ بنا کے دے، اور ایک آدمی جس کا کام ہی جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ وہ اکاؤنٹس میں سرکاری ملازم ہے، وہ آپ کو نام دے اور آپ ٹھوک دیں۔ ہوں گے شاعر ادیب ہوں گے وہ بھی، لیکن دوستیاں نہیں نپتی یہاں پہ۔ ان دوستیوں نے کبڑا کر دیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ صدارتی ایوارڈز کے نام پہ تباہی نکل گئی، اور اب یہ کام ہو گیا۔ وقار صاحب، آپ کے ریٹائرمنٹ کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی کے ساتھ لے کر جائے، لیکن میں آپ کے یہ گوش گزار کر دوں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ناراضگی بھرے محبت بھرے شکوے ہیں۔ ہم ناصر علی ناصر نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں، بد تہذیبی کریں۔ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور دکھتے دل کے ساتھ یہ میں نے ولاگ کیا ہے کہ آپ یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ میں ہی تھا جس نے آپ کے ساتھ انٹرویو کیا تھا، میں ہی تھا جو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس چائے پیتا ہوں، اور آپ میرے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، اور میں ہی ہوں کہ اس وقت پورے شہر کے ادیبوں کی آواز بن کر یہ شکوے آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ارد گرد صرف پالشیے اور مالشیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرٹ کا قتل عام نہ کریں، خدا را جاتے ہوئے ایسی روایت بنا کے جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ خدا حافظ۔